بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو ایماندار بندوں پر اپنا بڑا فضل و کرم فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ آیت کا ترجمہ: اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود کمزور پڑ گئے اور امر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم نے باہم اختلاف کیا اور اس کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسند کی بات یعنی فتح و نصرت بھی تمہیں دکھا دی تھی۔ تم میں سے کچھ طالب دنیا تھے اور کچھ آخرت کے خواہاں، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر: صدقاکم اللہ وعدہ۔ جنگ احد کی ابتدا میں مسلمان غالب آ گئے تھے اور کفار کو قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم، مال غنیمت کی لالچ کی وجہ سے تم میں کمزوری آ گئی اور عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے اختلاف کیا اور اپنے کمانڈر کی بات نہ مانی۔ وعصیتم، اور تم نے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جبکہ اللہ نے تمہیں فتح و نصرت سے نوازا تھا اور تم اپنی واضح فتح کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں ہزیمت کا بھی منہ دیکھنا پڑا۔ من یرید الدنیا، تم میں کچھ طالب دنیا تھے کہ مال غنیمت کی طمع سے تمہارا یہ راز بھی فاش ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں کوئی طالب دنیا ہوگا، لیکن جب احد کے دن ہمارے بارے میں من یرید الدنیا نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم میں طالب دنیا موجود ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے تمہیں کفار کے مقابلے میں پسپا کر دیا۔ اگرچہ یہ پسپائی خود مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے رونما ہوئی، تاہم اس میں ایک مصلحت ضمناً ظاہر ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی آزمائش ہو گئی، ان کا امتحان ہو گیا۔ سچے مسلمان اور نام کے مسلمانوں کے درمیان ایک امتحان ہو گیا، آزمائش ہو گئی اور ان کا پتہ چل گیا۔ لیبتلیکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ چنانچہ اس شکست سے بہت سے لوگوں کے ایمان کی پختگی کا برملا امتحان ہو گیا اور بہت سے لوگ اس میدان میں فاش ہو گئے، ان کا پردہ فاش ہو گیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،
اللہ نے تم سے درگزر کیا۔ ابن جری یہ کہتے ہیں کہ افق کے معنی یہاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جڑ سے نہیں اکھاڑا، یعنی اللہ نے تم سے درگزر کیا اور تم کو کافروں کے ہاتھوں تباہ نہیں ہونے دیا۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ نافرمانی کا جو نتیجہ ہے وہ ناکامی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنائے اور دین مبین پہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔